اگر ہم اپنی گورننس کو ٹھیک نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے اب رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک سروے جو یو این نے ایک سروے کیا جس میں اس نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر 167 کنٹریز کو سروے کیا اور ہمارا نمبر اس میں 140 ہے۔ یہ جتنے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے سسٹینیبل گولز یہ ہیں جو انٹرنیشنل سروے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ ہم باٹم 10% میں آ رہے ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے 193 کنٹریز کا سروے ہوا ہے، وی آر ایٹ 168۔ رول آف لا اب تو اور بھی شاید اس میں بہتری آ گئی ہو، 142 کنٹریز کا سروے ہوا اور ہم 129 کنٹری تھے اس میں۔ سٹنٹڈ چلڈرن، ایسے بچے جنہیں ہم کھانا نہیں دے سکتے، جن کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے، جن کے نہ دماغ ڈیولپ ہوں گے نہ جسم ڈیولپ ہوں گے جب وہ بڑے ہوں گے۔ ایسے بچوں کی تعداد 44% ہے، آدھے بچے تقریباً ہمارے پاس ایسے ہیں۔ اور یہ آج سے 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد جب آپ لوگ اپنے کریئر کی پیک پہ پہنچ رہے ہوں گے تو یہ آپ کے پیروں کی سب سے بڑی زنجیر ہوں گے۔ آدھی آبادی ایسی ہوگی جو کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگی، اور یہ نے ان کی ذمہ داری صوبوں کے اوپر تھی اور ہمارے اوپر بھی۔ ابھی آپ کے سامنے چوہی صاحب نے کافی لمبی بات کی ہمارے مذہب کے اوپر بھی، نبی پاک علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بھی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا، اور ایک جگہ یہ بھی بتایا گیا کہ ہمسائے 40 گھر تک ہوتے ہیں۔ ہماری آدھی آبادی اگر کھانا نہیں کھا رہی اور سٹنٹنگ گروتھ اس کی ہو رہی ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اسی کا حل لے کے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کریں گے، گورنمنٹ لوگوں کے قریب تر ہوگی، ان کے مسائل کو سمجھے گی تو شاید ان کو حل بھی کر سکے گی۔ جو آج ہمارے مسائل ہیں وہ ہم حل نہیں کر سکے۔ ہماری جو جنریشن ہے اس نے فیل کیا ہے اس ملک کو، ہم سے پہلے والی جنریشن نے بھی اس ملک کو فیل کیا ہے۔ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا لٹریسی ریٹ بہت ہی کم ہے۔ اگر ہم سائن کرنے والوں کو بھی پڑھا لکھا مانیں تو پھر بھی وہ کوئی 67% کے قریب پہنچتا ہے، پڑھے لکھے تو بہت ہی کم ہیں۔ ہمارے اس وقت آؤٹ آف اسکول چلڈرن جن کی اسکول جانے کی عمر تھی اور ہم انہیں اسکول نہیں بھیج سکے وہ 2.5 کروڑ ہے، اور یہ نمبر دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جن ملکوں کی آبادی 150 کروڑ ہے وہاں بھی یہ نمبر نہیں ہے۔ ہماری 25 کروڑ کی آبادی میں 2.5 کروڑ بچے جن کو اسکول جانا چاہیے تھا وہ اسکول نہیں جا رہے۔ اگین آج سے 10 سال 15 سال کے بعد یہ ان امپلائیبل یوتھ ہوگی، یہ ان امپلائڈ نہیں ہوں گے، یہ ان امپلائیبل ہوں گے، کیونکہ ان پڑھ شخص تو اب شاید مزدوری بھی نہیں کر سکے گا، اس کے لیے بھی اس کو کچھ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، جو ہم نہیں کر پائے، جو ہماری صوبائی حکومتیں نہیں کر پائیں۔ اور اگین یہ بچے وہ ہیں جو کل جب آپ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے تو یہ آپ کے پیر کی زنجیر بنیں گے، آپ کے آگے بڑھنے کے راستے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے۔ تو ہم خود اپنے لیے فار آور اون فیوچر اور اپنی آخرت کے لیے اس چیز کو سوچ کے رکھیں، دیکھیں کہ جب ہم لوگ، ہمارے بچے کھانا نہیں کھا رہے، کھانا انہیں نہیں مل رہا، تو ہم جو 1% ہیں، آپ لوگ وہ خوش قسمت 1% ہو پاکستان کے نوجوانوں میں جو یونیورسٹی تک پہنچے، جو یونیورسٹی ایجوکیشن لے پا رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم اس سچویشن کو بہتر کریں اپنے مستقبل کے لیے بھی. ملک کا مستقبل کیسے بنتا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے مستقبل سے مل کے بنتا ہے. اور اگر ہم اپنا اور اپنے ملک کا مستقبل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کل کو اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہونا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے سٹنٹڈ گروتھ والے بچے، ہمارے وہ بچے جو سکول نہیں جا رہے، ہمارے وہ لوگ جن کو انصاف نہیں مل رہا، کسی کو بھی نہیں مل رہا، جن کو انصاف نہیں مل رہا، ان کے لیے ہم کچھ کریں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. ہمارا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے، ہم سیاست کرنا نہیں چاہتے، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، نہ چوئی صاحب کرنا چاہتے ہیں، نہ فیصل صاحب کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال نہیں کرنا چاہتے. ہم آپ کے سامنے ایک اکیڈیمک ڈسکشن لے کے آئے ہیں. ہم آپ کے سامنے اس لیے آئے ہیں کہ ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے ہمارا فرض کیا بنتا ہے. تو میں آپ کے سامنے بات کر سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. فیصل صاحب نے آپ کو یہاں پہ اکٹھا کیا، وہ یہ کر سکتے تھے، انہوں نے آپ کو یہاں بٹھایا. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اگر آج اس ڈسکشن سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہو رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو آپ کو اس کا امبیسڈر بننا چاہیے. آپ کو اس نظریے کو لے کے آگے چلنا چاہیے. بغیر کسی سیاسی مصلحت کے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے. میں نے عرض کیا ہم تو کوئی سیاست میں حصہ لینا نہیں چاہتے، لیکن آپ لوگ لے بھی سکتے ہیں. نہ بھی لینا چاہیں تو پھر بھی یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے لیے، اپنی یوتھ کے لیے. اس ملک نے 2.5 کروڑ بچوں کو یہ اسکول نہیں پہنچا سکا. 44 بچوں کی یہ سٹنٹنگ گروتھ کر رہا ہے، لیکن اس نے آپ کو یونیورسٹی میں پہنچا دیا. اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو لے کے آپ آگے بڑھیں. بہت سے ملکوں نے انڈیا نے اپنے صوبوں کو چھوٹا کیا، اور اگر کبھی آپ کا اگر یہ انٹرسٹ ہوگا اور آپ یہ بات سننا چاہیں گے تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ جب انہوں نے اپنی اسٹیٹس کو ڈیوائیڈ کیا تو اس کا نتیجہ کیا نہیں، کس طرح سے وہاں پہ وہ بہتری لے کے آ گئے اپنے کاموں میں.